بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی بالکل ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک حکیم صاحب تھے، وہ روزانہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ تمہیں آج کے لیے جو چیز بھی درکار ہے تو تم اس پرچی پر مجھے لکھ کے دے دیا کرو۔ بیوی روزانہ پرچی لکھ کے دے دیتی، تو حکیم صاحب جب بھی دواخانے پر اپنے آتے تو پرچی کھول کر ان سب چیزوں کی قیمت کو ٹوٹل کرتے اور اللہ کریم سے دعا کیا کرتے کہ اے میرے پیارے رب، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل پر تیری عبادت چھوڑ کر اس دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، اور جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا تو میں ادھر سے اٹھ جاؤں گا۔ اور ویسے تو حکیم صاحب کا جو معمول تھا نا، وہ تھا کہ وہ چھٹی کر کے ظہر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے دواخانے پہ نہیں تھے آتے، لیکن کبھی کبھار وہ 11 بجے، کبھی 12 بجے اور کبھی کبھی 10 بجے ہی حکیم صاحب کی اپنی مریضوں کو چیک اپ کر کے فارغ ہو جاتے اور اپنے جو ان کی ضرورت کے مطابق جو تھی رقم وہ ان کو مل جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ معمول کے مطابق انہوں نے پرچی کھولی تو دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور پڑھا تو آٹے، دال، سبزی کے سامان کے علاوہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سارا سامان۔ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو خیر، پھر معمول کے مطابق تمام جہیز کے سامان کی قیمت سامنے قیمت جو ہے لکھ کر اس کو ٹوٹل کیا، اور ٹوٹل جو کیا وہ قیمت بہت زیادہ تھی کہ آج کل بھی ایک معمولی بیٹی کی شادی پر اس دور کے حساب سے 10 لاکھ روپے تو خرچہ آتا ہی ہے۔ اس دور میں بھی ایک بڑی رقم تھی ایک عام غریب آدمی کے لیے، بیٹی کی شادی کا تمام جہیز۔ اور انہوں نے پھر اینڈ میں لکھ دیا کہ یہ میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یہ سب تیرا ہی کام ہے، اس کا انتظام بھی تو نے ہی کرنا ہے۔ خیر، ایک دو مریض آئے جن سے ان کے گھر کے راشن کی لسٹ پوری ہو گئی، اور پھر ایک بہت بڑی سی گاڑی آ کے رکی۔ حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ حکیم صاحب کے پاس ایسے کئی گاڑیوں والی مریض آتے تھے دوائی لینے کے لیے۔ پھر پہلے والے مریض کے جانے کے بعد یہ گاڑی والا مریض حکیم صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور حکیم صاحب نے کہا کہ آپ نے دوائی لینی ہے تو آپ میرے سامنے آ کر اسٹول پر بیٹھ جائیں اور اپنی بیماری بتائیں اور اپنی نبض دکھائیں، یا کسی اور کے لیے دوائی لینی ہے تو اس مریض کی کیفیت بتائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، بلکہ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، ہم 18 سال کے بعد مل رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ یاد دلاتا ہوں، آپ کو شاید یاد آ جائے۔ مجھے پہلی بار اللہ نے آپ کے پاس بھیجا تھا، عین آپ کے دکان کے سامنے میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور پنچر لگوانے گیا تھا اور باہر بہت سخت دھوپ تھی، گرمی تھی، تو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ اندر دواخانے میں آ کے بیٹھ جائیں، تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بچی بھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ بس تھوڑی دیر صبر کرو، بس ابھی چلتے ہیں۔ تو میرا ڈرائیور بھی بہت دیر سے گیا ہوا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ آپ سے دوائی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو میرے بیٹھنے کی زیادہ محسوس، آپ کو تاکہ میرا بیٹھنا یہاں پہ زیادہ محسوس نہ ہو۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، کافی عرصہ ہو چکا ہے میری شادی ہوئے، مگر اولاد نہیں ہے، تو یہاں پر بہت علاج کروایا، بڑی مایوسی ہوئی، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اللہ سے مایوس مت ہوا کرو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مال، اسباب، اولاد، رزق، موت، خوشی، غمی اور پریشانی کا علاج میرے اللہ کریم کے ہاتھ میں ہی ہے، اور انسان تو بس ایک وسیلہ ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی دوائی سے کوئی شفا نہیں ہوتی ہے، شفا صرف میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور میں نے آپ کو اپنا نام امجد بتایا۔ آپ نے ایک لفافے پر میرا نام امجد لکھا اور دوسرے پر بیگم امجد لکھا،
حکیم صاحب بولے ہاں 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 یاد آ گیا ہے بالکل. تو پھر امجد صاحب بولے کہ آپ نے دوائی لفافے میں ڈال کر دے دی تھی تو میں نے آپ سے پیسے پوچھے تھے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. تو میں نے زیادہ زور دیا تو آپ نے کہا کہ آج کھاتا بند ہو گیا ہے. اور میں کھاتا بند ہونے کا مطلب پوچھا تو آپ نے کہا کہ آج کے اخراجات کے لیے جتنی رقم مجھے درکار تھی میرے رب نے مجھے دے دی ہوئی ہے. آپ نے پرچی دکھائی تھی مجھے. تو میں کچھ حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ میرے خیالات کتنے گھٹیا تھے اور یہ سادہ سا آدمی کتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے جو ہے نا میں نے جو سوچا وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب میں اپنے گھر گیا تو جا کر بیوی کو دوائی دکھائی اور ساری بات بتائی تو وہ بولی یہ ضرور اس میں رب کی مرضی شامل ہے, ہمیں یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے. تو حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آج میں 3 بیٹوں کا باپ ہوں. اور میں جب بھی پاکستان چھٹی پہ آیا ہوں نا تو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے دواخانے پہ ضرور آیا, لیکن جب بھی آیا آپ کا دواخانہ بند ہی پایا. اور میں کل بھی دوپہر کو آیا تھا تو آپ کا دواخانہ بند تھا. ایک شخص نے بتایا کہ آپ سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح صبح آنا ہوگا اور کوشش کرے کہ آپ 9 بجے تک یہاں پر آپ موجود ہوں تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو آپ کو یاد ہوگا 18 سال پہلے جب میں آپ کی آیا تھا دواخانے میں تو اس ٹائم آپ کی بیٹی بھی آپ کے پاس کھڑی تھی جو 5 سال کی تھی, اور اسے دیکھ کر میں نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری یتیم بھانجی یاد آ رہی ہے, اور وہ بھی ابھی اتنی ہی ہے اور تقریباً اس جیسی ہی ہے, ایسے میں نے کہا تھا. حکیم صاحب بولے ہاں بالکل آپ نے کہا تھا. تو وہ امجد صاحب بولے کہ اس کی گھر کی کھانا پینا رہائش تعلیم اور شادی کی تمام تر ذمہ داری میری تھی, کیونکہ وہ میری بھتیجی ہے اور میرے بھائی کی نشانی بھی ہے. تو ابھی 6 ماہ پہلے ہی نا اسے گردن توڑ کا بخار ہوا اور اسی بخار میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, اور اس کی شادی بالکل تیار تھی اور اس کا جہیز کا سامان بہت پیار کے ساتھ میں نے خریدا تھا اور ہر چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی خریدی گئی ہے. تو اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو خیال آیا کہ آپ کی بھی بیٹی اب شادی کے قابل تو ہو گئی ہوگی, وہ بھی اتنی تھی, تو یہ سارا سامان ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں, یہ آپ قبول فرمائیں. اور ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے فالتو ہے, تو یہ آپ قبول فرمائیں تو ہمیں خوشی ہوگی. اور اس کے علاوہ نا کچھ نقد رقم بھی شادی کے خرچ کے لیے رکھی ہوئی ہے جو شادی پر استعمال ہونی تھی, کوئی کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے تمام جو اور کافی انتظام ہوتے ہیں کھانے کے, اور وہاں شادی کے انتظام کافی, اس کے لیے رقم پڑی ہے میرے پاس, وہ بھی آپ قبول فرمائیں. تو حکیم صاحب نے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ ہی دیکھو, آج ہی صبح میری بیوی نے جو مجھے پرچی دی ہے اس پر راشن کے علاوہ بیٹی کے جہیز کا سارا سامان بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ دیکھو میرے نیچے کیا لکھا ہے, اے میرے پیارے اللہ یہ تیرا ہی کام ہے اور اس کا انتظام بھی تو نے ہی کرنا ہے. تو اس کے علاوہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی کی پرچی کے مطابق مجھے کبھی خالی ہاتھ گھر جانے کا اتفاق ہوا ہو, لیکن آج جب میں نے پرچی دیکھی نا تو میں پریشان ضرور ہو گیا تھا, لیکن مجھے رب پر پورا یقین تھا کہ میرا رب مجھے جو ہے نا کبھی مایوس نہیں کرتا. تو مجھے آپ کی بھانجی کا بہت افسوس ہے, مگر یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور اس نے ہر چیز کا ایک وسیلہ پیدا کیا ہے. اور یہ پھر اس کے بعد حکیم صاحب کی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ کہانی ادھر ہی ختم نہیں ہوتی, اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کریم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی نہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرا پیارا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھ, اگر نہ دیا تو تب کہنا. تو پیارے دوستو آج ہم اپنے رب سے دعا تو کرتے ہیں ہر ایک بات کی, اپنے حاجت کی, اپنی ضرورت کی, کچھ بھی, لیکن ہماری دعا ادھوری ہوتی ہے. ادھوری کیوں ہوتی ہے؟ اس میں ایک شک ہوتا ہے
کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور جس دن ہمارے دعاؤں میں نا 100% یقین آ گیا کہ یہ کام تو اللہ نے بالکل جو ہے نا یہ میرا اللہ ہی ہے جو میرے لیے کام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں پکا یقین ہوگا کہ اللہ یہ کام ہمارے لیے کرے گا، تو اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی. دوستو ہمارے اندر صرف اور صرف یقین کی کمی ہے. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں اس دور میں ہر ایک شخص میرے سمیت ہر ایک شخص سے رزق روزی کے لیے بے انتہا پریشان ہے، اور ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہاں سے پیسے آئیں، کہاں سے دولت آئے، ہمارے گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، بچوں کی تعلیم اور بہت سے معاملات. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے انسان بہت ہی دھکے کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر کسی کے پاس جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، سب کچھ دنیا میں ہر کام کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. تو لیکن انسان ایک کام نہیں کرتا، وہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا. دوستو ہمیں اللہ پاک نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں جیسا بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کے طریقہ کار اپنے حضور پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ویسے گزاریں، جو کہ ہم نہیں کرتے. دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے بہت شارٹ ویڈیو لے کے آتا ہوں، کم وقت میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دیتا ہوں. تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. اور جس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے وہ ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں، اور انہوں نے یہ وظیفہ تقریباً بہت لوگوں کو بتایا ہے، جس سے لوگوں کی زندگیاں سنور چکی ہیں. اس کا میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے سامنے جو یہ وظیفہ بیان کیا گیا تھا آج سے 6 ماہ پہلے، تو اس کے بعد جس ساتھی نے اس پر عمل کیا ہے، میں نے تو اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی ابھی ویڈیو بنانے کے بعد میں بھی عمل کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ 10 ساتھیوں نے جو عمل کیا ہے وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس اٹھ کر گیا ہے. تو اس کے اٹھ کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میں ویڈیو آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کی بھی زندگیاں بدل جائیں. یقین کریں کہ وہ اس 6 ماہ میں اتنا تبدیل ہو چکا ہے اس کا لائف سٹائل کہ میں حیران ہو گیا کہ وہ ابھی میرے پاس آیا تو اس کا لائف سٹائل، اس کے پاس گاڑی، اس کے کپڑے، اس کا حلیہ بہت ہی دیکھنے کے قابل تعریف تھا اس کا سب کچھ. تو میں نے پوچھا، اس نے کہا یاد ہے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو بزرگ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، تو میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور اس نے 3-4 کے اور بھی نام بتایا کہ فلاں نے بھی عمل کیا ہے. تو پھر میں نے انہیں کال کی، یقین مانے کہ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ ہمارے تو دن سنور گئے ہیں جی، زندگی کا مزہ ہمیں اب آیا ہے. اور انہوں نے ایک نے تو یہ بات کہی ہے کہ 11ویں دن ہی ہمیں رزلٹ معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا اس وظیفے کا، یعنی کہ 11 دن کے بعد ہی انہیں اپنے کاروبار میں، اپنے روزگار میں بہتری نظر آنے شروع ہو گئی تھی. دوستو اللہ پاک کی کلام ہے، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو اور اگر کوئی نماز باجماعت کوئی ایک آدھ نماز مس ہو بھی جاتی ہے تو اس کی قضا ضرور پڑھنی ہے آپ نے. یہ نماز آپ نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی، نماز آپ نے 5 وقت ہی پڑھنی ہے دوستو. اور کوشش کیجئے کہ آپ مکمل ہر مکمل دن آپ ہر ٹائم آپ جو ہے نا باوضو رہیں، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی آپ وضو کر کے سوئیں. تو دوستو نماز 5 وقت پڑھنے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد آپ نے مسجد میں بیٹھ کر یا گھر آ کے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے سورۃ الطلاق کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، مکمل تلاوت کرنی ہے. لیکن جب آیت نمبر 3 آ جائے نا تو آپ نے اس آیت نمبر 3 کو آپ نے 41 بار آپ نے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 بار پڑھنا ہے آپ نے آیت نمبر 3 کو. جی ہاں، اس کے بعد آپ نے پوری سورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے، جیسے آپ نے پڑھنی ہے ایک ہی بار پورا پڑھیں. دوستو یہ عمل آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے.
41 دن تک آپ نے کرنا ہے. آپ نے ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں یا گھر آ کے پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ نے سورۃ الطلاق مکمل پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. لیکن آپ نے جب تیسری آیت آئے تو آپ نے تیسری آیت کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. تو دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. تو دوستو یہ ابھی عورتیں پوچھیں گے کہ وہ تو مسجد نہیں جاتی، باجماعت نماز نہیں پڑھتی. جی وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل اپنے لیے کریں، یہی عمل دہرائیں 41 بار. یہ 41 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی، آپ کے رزق میں برکت بھی آئے گی، اور غیبی طریقوں سے آپ کے پاس رزق آئے گا. دوستو انشاءاللہ آپ میری اس وظیفے پر عمل کریں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو، میری باتیں، میری کہانی اچھی لگی ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.